جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ درود سرکار پر پڑھا جاتا ہے رحمت رب نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، صرف اس بندے نے پڑھنا ہے، باقی چپ رہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ ایسا جبار اور قہار ہے کہ اپنے مقابلے میں آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ایسا بخشنے والا مہربان ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل صد احترام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ کوکب اقبال عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور برادر مکرم حضرت علامہ دلشاد احمد صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات تھوڑی ترتیب سے لے کے چلوں گا تاکہ آپ بات کی اصل تک پہنچیں۔ ترتیب یہ ہے، توحید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وہ آپ نے سن لی ہے۔ اس توحید سننے کے بعد پھر بھی کوئی مجھے مشرک کہے تو اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے توحید بیان کر دی ہے۔ آگے بات ہے رسالت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ شان والے نبی ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ ویسا ہم تو پنجاب میں ہیں، پنجاب کے علماء سے آپ کو واسطہ پڑا ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے میں نے سنا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ آپ میں سے کون کون درخت لگانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں ذرا، بولیے پھر سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں افضل نبی کریم علیہ السلام کو بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میں پیدا فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں، اولاد عطا فرمائی، وہ اولاد بھی کائنات میں سب سے افضل عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ عطا فرمائی۔ یوں تو ازواج مطہرات بھی بیچ میں آتی ہیں، وہ بھی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ عطا فرمائے،
اور ایسے صحابہ عطا فرمائے کہ وہ صحابہ سارے نبیوں کی امتوں سے افضل صحابہ عطا فرمائے۔ اب آپ بولیں گے ساتھ ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون سے ہیں؟ نہ بولی، میں نے کہا نا اگر نواز شریف، عمران خان، زرداری فل کھپ نال بول، میں نے ادھر دوسرا نام لے لیا، شرمندگی سے بولنا کہیں کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، کوئی نہیں پکڑتا بھائی، پکڑ قیامت والے دن جو ہونی ہے وہ اسی کو پکڑ کہتے ہیں، دنیا میں تو چھوٹ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ کا نام بتائیے، ادھر سے ذرا ہولی آواز آ رہی ہے، کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل بھی حضرت ابو بکر صدیق، یہ میں نہیں کہتا، یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ دوسرے خلیفہ کون سے ہیں؟ بولیے جناب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے خلیفہ ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بتاؤ کتنے سال ہو گئے خلافت کے؟ بتائیے بھائی۔ پروفیسر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ پڑھے لکھے بندے دے نیڑے نیڑے بیٹھے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ بات ہوتی ہے میدان میں، میں کہ میں نہیں، یہ بن گئے ہیں 29 سال اور 6 مہینے، 4 خلیفہ ہیں۔ آپ نے مسجدوں میں نام لکھے دیکھے؟ 4 نام لکھے ہوتے ہیں، حالانکہ خلیفہ 5۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، تو خلیفہ بن گئے کتنے؟ بولیے 5۔ مانتے ہو نا ان کی خلافت کو؟ یہ بات اس لیے چلائیے کہ بات یہاں سے آگے جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اس کے بعد آپ نے خلافت سے دستبرداری کی اور حکومت حوالے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد خلافت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے، آپ حکمران ضرور ہیں لیکن خلفاء میں سے نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب حکومت ان کو مل جاتی ہے، وہ حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یزید حکمران بنتا ہے۔ یہ بات سٹاپ کر دیتا ہوں میں یہاں پر، آپ سٹاپ کر کے پھر میں آپ کو آیت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہاں تک جو بات ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ زور سے بولیے، آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے تو اپنی آواز اسی اعتبار سے آپ نے نکالی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ کیا کر دے؟ ناپاکی دور فرما، یعنی پلیتاں دا کم نہیں میرے سرکار دی آل دا ذکر کرنا، ناپاک لوگوں کا کام سرکار کی آل کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ناپاکی میں نے دور کر دیا، دور ہو گئے، اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ کیسا ستھرا کر دے؟ ایسا صاف ستھرا آپ کو بنا دے کہ کائنات میں ایسی صفائی ستھرائی والا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ایسے نبی کی آل کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، اہل بیت اطہار۔ اب اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں تو عام لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہے۔ اب جب میں مولا علی کہتا ہوں تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہوگا کہ بھائی آپ مولا علی کیوں کہتے ہیں، حضرت علی کیوں نہیں کہتے؟
میں اس لیے مولا علی کہتا ہوں کہ میرے سرکار نے خود فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ؟ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ سب اہل بیت اطہار میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ جو بات میں نے بعد میں کرنی تھی وہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آج 10 محرم الحرام ہے، پروفیسر صاحب موجود ہیں اور بھی پڑھے لکھے علماء کرام موجود ہیں، آپ تقریریں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے کہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے؟ یہاں بیٹھے علماء سے میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ امام علی مقام کو یزید نے قتل کرایا؟ یہ بات کرتے ہوئے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جنگ لگی، تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کون جیتا تھا، کون شہید ہوا، کون ہوا، کون نہیں ہوا؟ میں نے ان سے کہا اب رہنے دیجئے، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، حدیث شعبہ ہے محدثین کا، علماء کا شعبہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، تو ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو حدیث صحیح ہے، جس سے ثابت ہے کہ میرے سرکار کے اہل بیت بڑی شان والے ہیں۔ پہلی حدیث سنیے، میں پہلے آپ کو نمبر بتاتا ہوں، اگر آپ ایپ 360 سے استعمال کرتے ہیں یا نیٹ استعمال کرتے ہیں جدید دور کے مطابق، اس سے دیکھ لیجیے، بک سے دیکھ لیجیے۔ پہلی حدیث ہے ترمذی شریف، حدیث نمبر 3781۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کب کی تھی؟ تو انہوں نے کہا امی جان بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں نے سرکار سے ملاقات نہیں کی۔ تو والدہ نے انہیں سست کہا، یعنی کہا کہ تم کیسے بچے ہو کہ ان سے ملاقات نہیں کرتے ہو، اس طرح سے کہا۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف چلا، سرکار کی مسجد میں پہنچا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ دیکھیے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ نماز پڑھی پیچھے، نماز پڑھ کر میں نے سرکار کو یہ کہنا تھا، درخواست کرنی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، بات یہ کرنی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ عشاء تک سرکار نفل پڑھتے رہے، عشاء کی نماز ہوئی، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام گھر کی طرف چلنے لگے، تو میں بھی سرکار کے پیچھے ہو لیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو سرکار نے پوچھا کون ہے؟ کہا حذیفہ۔ پوچھا کیسے آئے؟ ابھی حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیا، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا۔ کیا فرمایا سنیے ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ دیکھیے ابھی کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی بھی بات نہیں کی ہے، میرے سرکار جانتے تھے میرے غلام کے دل میں کیا ہے۔ کس نے عطا فرمایا تھا؟ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، یہ علم اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ بات یہاں تک ہوتی ہے کہ دعا کرانے گئے تھے، ثابت ہوا کسی بزرگ کے پاس، کسی کے پاس، نیک بندے کے پاس دعا کے لیے جانا بھی میرے سرکار کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
کہ یہ بات ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حذیفہ آج رات ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کیا ہے اور خوشخبری دی ہے. کیا خوشخبری دی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. زور سے بولیے. حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے. کول موبائل رکھ لو اور نمبر دے کے چیک کری جاؤ. اور یہاں بات ختم نہیں کی. آگے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے نے اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نواسے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور نواسوں کے والد مولا علی اس سے بھی اونچے مقام پر ہوں گے. زور سے بولیے. حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے. انہوں نے بڑے احسن انداز سے اور وہ بیان بھی ماشاءاللہ بڑے جوش سے کرتے ہیں. میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے کوئی تقریریں کرنا، لیکن انہوں نے کہا تھا میں چلو حاضر ہو گیا ہوں. انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ہیں بڑی معتبر اور بڑی دل کو لگنے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی. ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کا نمبر 3774 ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اچانک امام حسن اور امام حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں آ گئے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھی. تھوڑے سے چلتے اور گر پڑتے چونکہ مسجد ناہموار تھی، اس کا فرش اس طرح سے نہیں تھا، کچا نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی تو وہ گر جاتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا اور اپنے نواسوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا. سوچ رہے کچھ آپ کے بچے کو آپ کے سامنے کوئی تھپڑ مار دے آپ برداشت کریں گے؟ بولیے جناب، زور سے بولیے. ایک زمانہ ہوتا تھا استاد بچوں کی پٹائی کرتے تھے، ان کو کٹاپا چڑھاتے تھے، سٹک سے مارتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، مرغا بناتے تھے، سیٹ سٹینڈ کراتے تھے، سزائیں دیتے تھے. تو لڑکا کر والد صاحب کو کہتا جی استاد بہت مارتا ہو، کہتا 2 اور لگا دے اس کو. اور آج سوشل میڈیا زندہ باد، استاد نے 2 لگا دی ہیں، تصویر بنا کے چڑھا دو، استاد کو جیل بھیج دو. اب وہ بات ختم ہو گئی، رفتہ رفتہ اور ختم ہوتی جائے گی. لیکن بات کرنے کا مقصد آپ اپنے بچے کو ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کرتے تو سوچئے جن کے نواسوں کے گلے کاٹے گئے وہ کیسے اس بات کو برداشت کریں گے؟ کس منہ سے وہ لوگ جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، اصل میں ایک من گڑت بات ہے، کہانی ہے، سٹوری ہے. تو وہ تو بات آگے چل کے آتی جائے گی کہ سٹوری ہے یا حقیقت ہے، وہ انشاءاللہ صحیح حدیث سے ثابت ہوگا. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 1109 نمبر حدیث. سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کے لیے تشریف لائے، امامت کے لیے تشریف لائے، باہر نکلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم.
اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھایا تو ان کو چھوڑا سائڈ پر اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو سرکار سجدے میں ہیں اور امام حسین سرکار کی پشت مبارک بیٹھے ہوئے۔ کافی دیر گزر گئی، سرکار نے سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے، سرکار سر کو سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جب سلام پھیرا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اتنی دیر کر دیا آپ نے، کہ اتنی دیر پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا نواسہ میری پشت پر تھا، میں نہیں چاہتا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اٹھوں اور میرا نواسہ میری پشت پر سے گر جائے۔ اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ جمعے کے دن مسجدوں میں بچے آتے ہیں، ویسا تو نمازوں میں نہیں آتے، لوگ بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، مطلب پیچھے کر دیتے ہیں۔ امام صاحب اعلان کرتے ہیں بچے سب پچھلی صف میں چلے جاؤ، بچہ ادھر چلا جائے، بچہ ادھر چلا جائے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، یہ مسئلہ سن لیجئے۔ بچہ کسی کے ساتھ کھڑا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نماز میں بھاگتا دوڑتا نہیں ہے، آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا۔ بچوں کو بھگا کر کانوں سے پکڑ کر پیچھے کرنا بالکل غلط ہے۔ ایک CCTV فوٹیج میں ہم نے دیکھا، بچہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں، پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے لات مار کے بچے کو سائڈ پر کر دیا، پاؤں سے مارا اس کو، اور اس کو سائڈ پہ کر کے وہ نماز نیت لی، شروع کر دی نماز۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے جانیے، بچہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہوگا نماز خراب نہیں ہوگی، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں جہاں کھڑا ہوگا بچوں کو کھڑے ہونے دیجئے۔ میرے سرکار جب نماز پڑھاتے تھے تو سرکار کی حدیث میں آتا ہے سرکار نماز کو مختصر کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آج کہاں آواز آتی؟ عورتوں کو تو پہلے سے ہی نکال دیا مسجدوں سے، اور رہے سے بچے تھے، بچوں کو بھی جو بزرگ آدمی دیکھتا ہے، بڑا بندہ دیکھتا ہے، اپنے بچے کو نہیں دوسرے کو، اس کو جاڑ پلا دیتا ہے۔ بچہ وضو کر رہا ہو، وضو خانے میں پانی کا چھینٹا پڑ گیا، 2 چماٹ لگا کے نکال دیا، بدتمیز، تمہیں وضو کرنا نہیں آیا۔ تو ایسا نہیں ہے، شفقت سے پیش آئیے اور بچوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، یہی بچے کل مسجدوں میں نمازی بنیں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی۔ اور آگے دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے، اب وہ بات آتی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں 646 نمبر حدیث ہے، اور جو بھی حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، صحیح حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو طہارت کا بندوبست کرتے تھے سامان کا راستے میں جاتے ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب آپ صفین کو جاتے ہوئے نینوا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا اے ابو عبداللہ، کس کو کہا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ فرات کہاں ہے بھائی؟ بولیے، بتاؤ کہاں فرات؟ کوئی بتائے گا؟ یہ عراق میں، پتہ نہیں 50 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، آپ سنتے آ رہے ہیں، بس سن کے 10 محرم کے بعد چلے گئے، اللہ دے والے، اب محرم ختم ہو گیا۔ فرات کہاں ہے؟ عراق میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے فرما رہے ہیں کیا کرنا؟ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ دوسری بار فرمایا فرات کے کنارے صبر کرنا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے امیر المومنین کہ یہاں صبر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی نے ناراض کیا ہے جس وجہ سے آپ آنکھوں میں آنسو بہا رہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، مجھے کسی نے ناراض نہیں کیا ہے، بلکہ میرے پاس جبریل آئے تھے، ابھی اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بے شک میرے نواسے حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، کون کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ فرات کے کنارے میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ حسین کے مقتل کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو دکھاؤں لا کر جہاں امام حسین شہید ہوں گے، وہ مٹی آپ کو لو کر دوں، جسے مٹی اور مٹی دونوں آپ بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ تو جبریل نے مٹھی میں ایک مٹھی مٹی لا کر سرکار کے سامنے پیش کی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کوئی روتا ہے؟ رونے والی تقریر بھی ہے؟ اس سے آگے میں شروع کر دوں سیدھی فاسٹ انداز میں وہ تقریر جس سے آپ روئیں، آپ کے سب کے آنسو نکل آئیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو کچھ ہم سن رہے ہیں ود ریفرنس سن رہے ہیں اور صحیح روایات سے سن رہے ہیں، اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہم ہی ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان کا ذکر فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے کمال کر دیا، 10 محرم کو بہت بڑی محفل کر دی ہے اور کمال ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج صبح سے میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ خون تو اکٹھا کر رہے ہیں، اور میدان کربلا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خون کو اکٹھا کر رہے تھے۔ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ جس دن ہم نے یہ خواب دیکھا تھا وہ وہی دن تھا جس دن امام حسین میدان کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے تھے۔ اب آپ کو 10 محرم کا پتہ چل گیا کہ یہ کسی صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ میدان کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے، یہ ثابت ہو گیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ آگے بہت طویل روایات، طویل سے ہم شارٹ میں جائیں گے اور آپ کو کچھ اور بھی بتائیں گے۔ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور دوسری حدیث ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روم پہنچے اور ہمارے لشکر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، یہ دوسری بیان کر رہا ہوں، سنن ابو داؤد کی۔ تیسری ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں شامل تھے۔ 3 روایات۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملے کے لیے گیا تھا اس کا امیر یزید تھا، اور سرکار نے جو یہ فرما دیا ہے
کہ جو اس میں شامل ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ہم انہیں یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ سرکار کے فرمان کے مطابق جو جو اس لشکر میں شامل تھا، بخشش والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے لشکر میں یزید نہیں تھا۔ یزید کے حق میں بکس لکھی گئی ہیں، حیات سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتابیں مارکیٹ سے ملتی ہیں، یہ لکھی گئی ہیں، یزید کی شان میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید بھی امیر تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، نہ یزید امیر تھا نہ خلیفۃ المسلمین تھا، وہ لعنت اللہ علیہ تھا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اس کا ہاتھ، اس کی حکومت کا ہاتھ ہے، اس کے ساتھیوں کا ہاتھ۔ اب سنیے وہ روایت جو صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 3748 کہ جس شخص نے امام حسین کو شہید کرایا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر مبارک، آپ کی اطلاع کے لیے امام حسین کا سر مبارک الگ جگہ پر دفن ہے، آپ کا جسم مبارک الگ جگہ پر دفن ہے۔ ادھر آپ ہمیں ہاتھ ڈالیں، ہمارے لیے نعرے ماریں، بڑے خوش ہو جائیں، پھول پھینکیں، بڑے خوش ہو جائیں، لیکن سوچئے جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کا سر مبارک الگ جگہ پر دفن ہے اور جسم مبارک الگ جگہ پر دفن ہے، پھر بھی وہ زندہ ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگلی بات اور بڑی کھری بات آپ کو یہاں بیچ میں بتا دیتا ہوں، گوگل پہ سرچ ماریں 1924 حجاز مقدس کو، 1924 سے پہلے جو حجاز مقدس تھا اور سلطنت کیا عثمانیہ تھی، جنت البقیع تھا، حضرت امام حسن کا بھی مزار تھا، حضرت بی بی فاطمہ کا بھی مزار موجود تھا مزار وہاں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق چلے گئے کوفے میں، اور امام مولا علی شیر خدا کا مزار جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، یہ وہاں پر چلے گئے، آج ان کے مزار موجود ہیں، الحمدللہ سرکار کے غلام آج بھی ان کی زیارت کرتے ہیں۔ دوجے پاسے نہ پھیر دیو، اس طرف میں نہیں ہوں، میں اس طرف نہیں ہوں جو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تہمت لگائے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ان کی توہین کرے، ان کی عزتوں کو پامال کرنے کی بات کرے، اس طرف ہم نہیں، ہم سیدھی لائن پر ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہمارا راستہ مدینے کی طرف۔ اب سنیے جناب، یہ ابن زیاد کے پاس امام علی مقام کا سر آتا ہے، ابن زیاد کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے، جو وہ مارتا ہے امام حسین کے چہرے مبارک پر، تو صحابی رسول وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ہونٹ پر مارتا تھا، انہوں نے فرمایا ابن زیاد جن ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا ہے یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں میرے سرکار نے چوما ہے۔ اور یہ ابن زیاد کے ساتھ کیا ہوا صاحب، 3780 نمبر حدیث، اس حدیث میں دیکھیے سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مختار سقفی کے سامنے رکھے گئے، ایک قطار میں سر جو ہے وہ مسجد میں رکھ دیے گئے، میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا، ایسے ایسے کر رہے تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور وہ سروں کے درمیان میں سے گزرتا گزرتا ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے لیے اس کے دماغ میں رہا اور اس کے بعد نکل کر غائب ہو گیا، اور 2-3 بار اس نے ایسا کیا، جب بھی وہ آتا لوگ شور مچاتے وہ آیا وہ آیا۔ سرکار کے سچے غلاموں، رب ذوالجلال نے
اس لانتی کو مسجد میں رکھے ہوئے سر کو ساری کی ساری دنیا کے سامنے اس کے ناک میں سانپ کو گھسا کر بتا دیا، یزیدیو یہ دنیا میں سانپ تمہارے ناک میں گھس رہے ہیں، جہنم میں تمہیں اس سے بھی بدتر سزا ہوگی۔ تقریریں 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہیں، 1 گھنٹے میں تو مزے والی بات نہیں ہوتی یا آپ سننے کا، لیکن جو ٹائم دیا گیا اسی پر ختم کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتے ہیں؟ بولیے جی۔ پیچھے کو آٹ بننا ہو تو چھلانگ مار کے بکری بات ہے، لیکن اصولی طور پر چھت پر آپ سیڑھی کے بغیر چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ بندہ کہے مجھے نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے اور وہ سرکار کے نواسوں کے دشمنوں کی تعریف کرے تو بتائیے اسے سرکار سے محبت ہو سکتی ہے؟ بولیے بھائی، نہیں نہ ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کتنے بجے ختم کرنی جی؟ اچھا، یہ بھی اور بہت ساری روایتیں ہیں، اس کو کلوز کرتے ہیں۔ کلوز کر کے نا میں آپ کو شہادت کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ آنے کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہوتی، ہمارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیا نہیں کرتے؟ بولیے ذرا، اب آپ پھنس جائیں گے۔ سچ بولنا مسجد، آپ میں سے کس کس کے گھر میں ترجمے والا قرآن ہے؟ ہاتھ اوپر کرو ذرا۔ اس کو روزانہ کون کون پڑھتا ہے؟ ایک غلطی کو شاید ہی کوئی کرتا، ٹھیک، اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ترجمے والا قرآن گھر میں رکھو، اس کو کھول کے پڑھو۔ سیرت کی کتاب رکھو، اس کے کھول کے پڑھو، اس کو پتہ چلے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، زور سے بولی، کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کاتب وحی ہیں، یزید کے والد ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگ ہوتی ہے، اس میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حق پر ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجتہادی خطا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ بعد کی بات ہے، اس جنگ میں نہیں شہید ہوتے۔ امام حسن 6 مہینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر امام حسن خلافت دے دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بنتا ہے، خلیفہ نہیں خبیثہ بنتا ہے، یعنی کہ حکمران بنتا ہے۔ یزید حکمران بنتا ہے، سب سے پہلے جیسے اب پاکستان میں ہو رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکومت سنبھالنے کے بعد جتنے چوٹی کے سیاستدان ہیں سب کو جیل میں بھیج دینا ہے، سب کو پکڑ لو۔ نیب آپ کے پاس ہے، سپریم کورٹ ریموٹ کنٹرول ہے، جو چاہیں جس پر کیس ڈال دیں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یزید نے حکمران بنتے ہی 3-4 چوٹی کے جو بندے تھے ان کو پکڑنے کی، قابو کرنے کی کوشش کی۔ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے امت میں اس وقت سب سے افضل جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، گورنر صاحب کو بھیجتے ہیں، امام حسین سے کہیں کہ وہ میری بیعت کر لیں، عبداللہ ابن زبیر سے کہیں، عبداللہ ابن عمر سے کہیں، عبداللہ ابن عباس سے کہیں، یہ بڑے جلیل القدر حضرات ہیں، ان حضرات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ کنٹرول ہو گئے، باقی عوام کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے۔ اب ان میں سے کوئی تو پہلے ہی مکہ مکرمہ چلے گئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈیٹیل بہت ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کو حاکم تسلیم کر لیں، بہت ساری اس میں باتیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام حسین وہ ہیں جن کو سرکار نے گود میں اٹھا کے پالا ہے۔ امام حسین وہ ہیں جن کو مولا علی نے پالا ہے۔
امام حسین وہ ہیں جن کو جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ نے پالا ہے، اور یزید وہ ہے جس کی ماں کرسچن تھی، اس کی بیعت وہ کیسے کر لیتے؟ انہوں نے کہا بیعت نہیں کر، آپ کو مجبور کیا گیا۔ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو خط لکھے گئے کہ آپ کوفے سے، عراق سے خط لکھے گئے کہ آپ تشریف لائیے، ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، ہم اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ آپ کو مسلسل خط لکھے جا رہے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ گئے، کیوں؟ مکہ مکرمہ میں قتل و غارت ممنوع ہے، قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، پرامن جگہ ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن بار بار خط لکھے جا رہے ہیں آپ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور دیکھیے وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو کوفی لا یوفی، کیا بولتے ہیں کوفی کو؟ کوفی لا یوفی، کوفی اس کو بولتے ہیں جو وفا نہیں کرتا ہے، جو صدام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، خوب چھوڑی لمبی لمبی، جب امریکہ آیا گم ہو گئے سارے، ایسے ہی شروع سے چھوڑتے آئی۔ تو جب امام مسلم پہنچے وہاں پر تو وہ ان کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ شارٹ بیان کرتا ہوں، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، اور جب وہاں کے گورنر جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے ان کو تبدیل کیا گیا، اور تبدیل کر کے یزیدی گورنر لگا دیا گیا جس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ تو وہ جو ہزاروں بیعت کرنے والے تھے، وہ مغرب کی نماز کے وقت امام مسلم سلام پھیرتے ہیں تو وہ ہزاروں میں سے چند رہ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سارے۔ آج دیکھیے آپ، مسجد کے امام صاحب سے لوگ بے وفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے کو لے کے چلتے ہیں۔ امام صاحب نے ایک تقریر کی، جمعے کی خطاب کیا زبردست قسم کا، ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی، ایک مقتدی بھی نہیں جاتا پیچھے، غلطی سے کوئی ایک آدھ کوئی چلا جائے کہتے چھوڑو، مولوی صاحب کو کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی حکومت کے خلاف، خود ہی جاؤ۔ یہ مقتدیوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ بے وفائی کا سلسلہ اکثر چلا جاتا ہے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ساتھ دیتے ہیں۔ امام صاحب چلے جائیں تو مقتدی جا کے چھڑا کے بھی لے آتے ہیں، امام کا ساتھ بھی دیتے ہیں، امام مشکل میں ہو تو اس کی آسانیوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں۔ اب امام مسلم وہاں پہنچتے ہیں، حالات ماحول دیکھتے ہیں، لیٹر لکھ دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائیے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے ایسا بن گیا۔ قاصد جاتا ہے، جب قاصد ادھر جاتا ہے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو پیچھے سے یزیدی جو تھے وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں، 2 بیٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ خط ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 یا 82 لوگ تھے، وہ لے کر آپ چلے۔ جب آپ کوفہ پہنچے، بہت ساری مختلف روایات ڈھیر ساری آتی ہیں، کوئی تاریخ کی ہیں، کوئی حدیث کی، کوئی کہاں سے ہیں بل روایات۔ آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچتے جس جگہ کا نام کربلا ہے، ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ آپ کا سامنا جیسے کہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، حر سے ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ چند لوگ ہوتے ہیں۔ پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور پانی بند کس پر کیا جاتا ہے؟ خواتین پر، بچوں پر، اور سرکار کی آل پر، اس پر جو بربر کے آپ کو قیامت کے دن جام کوثر پلائیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر پانی بند ہے، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، اور جب حضرت عباس علمدار جنہیں کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں بار بار علی اصغر جو ہیں
وہ خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر رہے ہیں، وہ یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، لیکن یزیدی ہیں پانی نہیں دیتے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، کشمیر میں ایک بیماری ہے، لوگوں کو بیماری ہے، پائپ لائن آ رہی ہے، رات کو توڑ دیتے ہیں، لڑائی ہو گئی پائپ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، بولے میری زمین سے پانی نہیں گزرے گا۔ یہ کس کا کام ہے بولیے ذرا، کس کا کام ہے یہ؟ لیکن ہم تو حسینی ہیں کیونکہ مسجد میں جو ہوئے تھے۔ اب حضرت عباس علمدار پانی طلب کرتے نہیں دیا جاتا، روایت میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور لے کر یزیدیوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یزیدیوں ہم تو بڑے بڑے ہیں، آپ کے سامنے لڑنے کے قابل ہیں، لیکن یہ حضرت علی اصغر بہت چھوٹے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن تم ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، زیادہ نہیں تو 1 گھونٹ ہی ان کو پانی کا دے دیجئے۔ لیکن یزیدی ہیں پانی دینے والے نہیں ہیں۔ ایک یزیدی تاک کا نشانہ باندھ کر چلاتا ہے تیر، سیدھا تیر حلق میں چلا جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، سرکار کی آل کا سب سے چھوٹا بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر لا کر رکھتے ہیں خیمے میں۔ عورتیں جو آپ کہتے ہو نا بین کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، سروں سے دوپٹے کھینچ رہی تھیں اور اپنے منہ پیٹ رہی تھیں، ایسا کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بیان کرنے والوں بیان کر دو جو کرنا، تمہارا مائک اور تمہارا اختیار ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں بازو کاٹے جاتے ہیں، آپ کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے، اور کرتے کرتے اہل بیت اطہار کے ڈھیر سارے جو 72 میں سے مرد تھے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے ہیں۔ امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں، ان کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جو طویل خطبہ ہے جو ابھی حضرت صاحب نے بیان کیا تھا۔ پھر امام حسین سے وہ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے میرے امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، آپ کے سینے مبارک پر ایک یزیدی بیٹھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بتا کون سا ٹائم ہے؟ کہا نماز کا ٹائم ہے۔ امام فرماتے ہیں حسین جاتے جاتے بھی نماز ادا کر کے حسینیوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، حسینیوں میرا نام لینا ہے، میرے نام کی محفلیں سجانی ہیں، میرے نام کی سبیلیں لگانی ہیں، میرے نام کے لنگر پکا کے کھلانے ہیں، تو نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، نماز ادا کرتے رہنا۔ پھر آپ کا سر مبارک کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب یزیدی آپ کے سر مبارک کو لے کر جا رہے تھے تو سر مبارک سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ جو زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں مرنے کے بعد کاٹ کر کے پھینک دیا جائے تو پھر بھی وہ قرآن ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو جنہوں نے قرآن اس لیے رکھا، گھر میں اس لیے رکھا ہے، کوئی مر جائے گا، فوتگی ہوگی، 40 ہوگا، تیجا ہوگا، ساتہ ہوگا، سالانہ ہوگا، اب قرآن خوانی ہوگی۔ وہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے خالی نہیں آیا ہے، زندوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، ان کو راہ راست سکھانے کے لیے آیا ہے، ان کا لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ خالی اس لیے نہیں آیا کہ ختم خیرات ہو، کوئی فوت ہو جائے پڑھ کے بس ٹھیک ہے بند کر کے رکھ دو، مٹی کا ٹب پڑا ہوا ہو، سال کے بعد کھولتے ہیں رمضان کے مہینے میں، نہیں، ہر روز صبح قرآن کھولا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب کیا ملا بھی اس پیغام سے آپ کو، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہم پڑھے ہیں، ہم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے میدان کربلا میں نہیں گئے کہ سال کے بعد ایک محفل کر لو اور میرا ذکر کر کے 10 محرم کو تم چلے جاؤ، بس میں کہوں گا واہ تم سارے حسینی ہو۔ سب سے پہلے امام حسین جس نظام کے خلاف نکلے تھے وہ نظام کیا تھا؟ یزید شرابی تھا، زانی تھا، فاسق فاجر تھا۔ امام حسین اس ظالمانہ نظام کے خلاف نکلے تھے،
کیا ہم میں سے کوئی بندہ دکاندار ہے کم تو نہیں تولتا؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی رشتہ داروں کو رشتے توڑتا تو نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ظالم اور جابر حکمرانوں کا ساتھ تو نہیں دیتا؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی، کوئی نوجوان، کوئی بچہ جو ایسی زندگی گزار رہا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میرا مشن اور میرا کام امام حسین کے اس منشور کے مطابق نہیں ہے جو امام حسین لے کر میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ پیغام کربلا یہی ہے کہ لوگوں، ظالم کا ساتھ دینا، بولیے ساتھ دینا نہیں ہے، یزید مرد آباد کے نعرے لگا کے باہر نکل جانا نہیں ہے، بلکہ جو یزید کے پیروکار ہیں، ظالم اور جابر حکمران ہیں، ووٹ دینے کا ٹائم آئے تو اپنا ووٹ یزیدی اور ظالم حکمرانوں کے پلڑے میں نہیں پہ ڈال دینا، بلکہ حسین، امام حسین کا ساتھ دینے والوں کا ساتھ دینا۔ یہ امام حسین علی مقام کا پیغام ہے، اور امام علی مقام کے نام کی سبیل لگانا، ان کے نام کا لنگر پکانا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اصل بات جو ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری بات آپ کو سناتا ہوں، اگر امام حسین چاہتے تو روضہ رسول پر امام حسین کے لوگ ہاتھ چومتے، آپ کے جبہ مبارک چومتے، آپ ان کو تعویذ لکھ کر دیتے، ڈھیر سارے لوگ آپ کے مرید ہو جاتے۔ بڑا آسان کام تھا، بہت اچھا کام تھا۔ یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بولیے ذرا زور سے، کر سکتے تھے نا؟ لیکن امام حسین نے یہ بتایا کہ میں یہاں اگر بیٹھ جاتا، امام حسین اگر یہ کام کرتے، لوگ آپ کا ہاتھ چومتے، مرید بڑھا دیتے، تیزی سے بہت لوگ جمع ہو جاتے، آپ کی واہ واہ وہاں پر کرتے، تو رب کی عزت کی قسم ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا تذکرہ ایسے نہ کرتے ہوتے، ہمیں لوگ کھل کر نہ بولنے دیتے۔ انہوں نے بتایا بیٹھ کر ہاتھ چوما لینا، اپنے آپ کو ارد گرد لوگ اکٹھے کر کے واہ واہ کرا لینا کام نہیں ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو ظالموں کے خلاف اٹھ کر میدان کربلا میں پہنچتا ہے، سر کٹا دیتا ہے، سر جھکانا نہیں اسے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔